الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون محافظة النبوة وناشرة الولاية ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الأعمى ام المعصومين ام العلوم ام الهدى ام الحسن ام الحسين ام المحسن ام الأبيها السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى عليهم اجمعين. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بلند الصلوات. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائیں. آزادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر عادل خشنودی جناب سیدہ کی صورت میں آپ کو عنایت فرمائیں. جتنی حاجات جتنی دعائیں بارگاہ معصومین میں لے کے آتے ہیں اس دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. میرا مالک ہر مومن مومنہ کے دل میں چھپی خواہش قلوب میں ٹھہری ہوئی دعا کو میرا مالک مستجاب فرمائے. جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہیں بنت پیغمبر کے حق کا واسطہ وہ قبول و منظور فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے بھی اس وقت اس مجلس میں تشریف فرما ہے مومنین و مومنات سب کے لیے ممبر سے میری دعا ہے میرا مالک اس سال آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. روضہ سیدہ کی زیارت نصیب فرمائے. میرا مالک میرے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. سلسلہ گفتگو چلتا چلتا اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ رہو تو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خداوند متعال نے جن سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ سچے بنانا ہمارا کام نہیں ان سچوں کو ماننا ہمارا کام ہے. کیونکہ سچا جو ہے اسے عربی میں معصوم کہتے ہیں. معصوم ہم نہیں بناتے معصوم اللہ بناتا ہے. ہمارا کام ہے معصومین کو ماننا. اللہ کا کام ہے معصومین کو بنانا. معصوم اسے کہتے ہیں جس نے لمحے میں بھی کوئی خطا نہ کی ہو جس نے کوئی ایک بھی خطا جس سے سرزد نہ ہوئی ہو اسے معصوم کہتے ہیں. تو معصوم صرف اللہ بنا سکتا ہے. معصوم کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے. تو لہذا تقاضا پروردگار ہے کہ بندے ان کو مانے جو صادقین ہیں. صادقین کہتے ہیں معصومین کو. تو خدا چاہتا ہے کہ انہیں مانا جائے نہ کہ بنایا جائے. ممبر پہ غلاف پہ ہاتھ رکھ کے پہلا جملہ سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. ہم نے 12 بنائے نہیں مانے. ہم نے یہ 12 بنائے نہیں ہیں. ایک بھی امام اپنے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. اللہ بناتا گیا ہم مانتے. اللہ بناتا گیا ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا. اور یہ قانون مذہب جعفریہ کا ہے. مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون بندے اس قانون میں یہ کہیں گے کہ بے شک یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. اصول ہے فطرت کا قانون ہے جو ہو نہ اور بن بیٹھے
پریشان بیٹھے میں آپ کے اندر سے تصدیق کرواؤں گا. جو بندے سمجھ رہے کہ شاید جنہوں نے نعرہ لگایا, جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیا, یہ اسی کے لیے جملہ کہا تھا, میں ہم سب سے تصدیق کروانا چاہتا ہوں. خدا نے قرآن میں فرعون کا تذکرہ کیا, نمرود کی بات کی, شداد کی بات کی. آج مسلمانوں میں کوئی حنفی, کوئی دیوبندی, کوئی نقشبندی, کوئی حنبلی, کوئی مالکی مجھے ایسا دکھاؤ جو فرعون کو ٹھیک کہتا ہو, نمرود کو بہتر کہتا ہو, شداد کو اچھا کہتا ہو. سارے کہتے فرعون غلط ہے, نمرود غلط ہے, شداد غلط ہے. ان سے پوچھوں گا قرآن میں تمہیں اس کے نام بتائے, ان سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے غلطی کیا ہوگی کہ فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا, نمرود نے خدا ہونے کی بات کی تھی, شداد نے اللہ ہونے کا وعدہ کیا تھا. تو ہم نے کہا کیا یہ تھے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ اللہ تھے نہیں اور بن بیٹھے تھے. 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 اتنا مجمع تو شیعہ نہیں, آخر تک شیعہ ماؤں کے بچے بیٹھے ہو. اللہ تھے نہیں اور بن بیٹھے تھے, اس کا مطلب تو مان گیا جو اللہ ہونا بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے. جو اللہ ہونا بن بیٹھے وہ لانتی ہوتا ہے. اللہ ہونا بن بیٹھے وہ لانتی ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں, بن بیٹھا, لانتی ہے. فرعون اللہ تھا نہیں, بن بیٹھا, لانتی ہے. نمرود اللہ تھا نہیں, بن بیٹھا, لانتی ہے. شداد اللہ تھا نہیں, بن بیٹھا, لانتی ہے. سارے مسئلے یہاں رک گئے, آگے کیوں نہیں چلتے؟ جو امام ہونا بن بیٹھے, جو ہونا بن بیٹھے. اس منصب پہ بیٹھنے کا قابل ہونا. میں مجلس میں تھوڑا تاخیر سے آؤں اور بابر کہے کہ آج میں مجلس پڑھتا ہوں, آگے سے کوئی بندہ اٹھے اور وہ اٹھ کے کہے اچھا بابر صاحب آپ نے مجلس تو شروع کر دیا, بتائیں کہ خدا نے جو صحابہ کہف کا تذکرہ کیا وہ کون ہے؟ اب بابر صاحب اس جگہ پہ بیٹھ گئے تھے جو ان کی تھی نہیں. مجمع خاموش تھا, اتنی دیر میں مجمع میں آ گیا. میں نے فوراً بابر کو ہٹایا اور میں نے کہا جی مجھ سے سوال کریں, ہم بتاتے ہیں صحابہ کہف کون تھے. جب میں نے بابر کو ہٹایا تو مجھے قرآن کی عزت کی قسم, میں نے عزت بندے کی نہیں بچائی تھی, میں نے عزت ممبر کی بچائی. کوئی بھی بیٹھا ہوگا کہے گا اس کا مطلب شیعوں کا ممبر اتنا لاوارث ہے, جو بھی آئے چڑھ بیٹھتا ہے. میں نے ممبر کی عزت بچانے کے لیے اس بندے کا سوال کا جواب دے دیا. مجلس ختم ہونے کے بعد بابر میرا ہاتھ بڑھ گیا, الوی صاحب اگر آج آپ نہ ہو اتنی میٹھی کو نہیں, ٹھیک ہے آج آپ مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم علی بندوں کی عزت نہیں بچاتے تھے, ممبر مصطفیٰ کی عزت بچاتے تھے. رسول نے فرمایا انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو ثقل, دو فضل, ایک قرآن, ایک اہل بیت. حدیث ہر مسلک نے لکھی, حدیث ہر ایک نے مانی. 12 راویوں نے یہاں اہل بیت لکھا, ایک راوی نے سنتی لکھا. سنتی کا لفظ کہا, سنتی بھی ٹھیک ہے تو نبی کی. انی تارکٌ فیکم الثقلین, نبی کہتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. پورے مذہب اسلام کی کتابوں کا دامن ہو, صرف اہل بیت نہیں کہا, عطرتی اہل بیت, میری عطرت والی پاک اہل بیت. پتہ نبی کو بھی تھا کہ لوگوں نے اور بھی اہل بیت بنانی ہے. اہل بیت کے
لیا حتی یرد علی الحوض، یہ تمہیں حوض تک لے آئیں گے. کون؟ قرآن اور اہل بیت. پڑھا لکھا جملہ پڑھے لکھے مجمع میں کہنے لگا. رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لینا، متمسک رہنا، ان کو تھامے رکھنا. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئے. یا رسول اللہ ایک کالی کملی والے، میں غلام ہو کے پوچھتا ہوں قرآن اور اہل بیت کو تھامے. حدیث میں کہتا ہے یہاں تک کہ یہ تمہیں جنت میں لے آئیں. وعدہ جنت کا کر، حوض کا کیوں کر رہا؟ تو کہہ رہا ہے قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھو، یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں گے. ہم نے نمازیں پڑھی تھی جنت کے لیے، روزے رکھے تھے جنت کے لیے، زکاتیں دی تھی جنت کے لیے، اعمال کرتے رہے جنت کے لیے کہ تو ہمیں جنت دے گا اور تو ہمیں حوض کوثر پہ لے کے آ رہا ہے. وعدہ جنت کا وہ جنت میں لے کے آ. عجب نہیں کہ آواز مصطفیٰ ہے کہ حوض کوثر تک تم آ جانا، آگے جنت میں ساقی کوثر رہ گئے. قرآن چپ، اہل بیت گفتگو کریں. قرآن صامت، یہ ناطق. قرآن بھی بندوں نے اکٹھے ہو کے نہیں لکھا. قرآن کس نے بھیجا؟ جب قرآن اللہ نے بھیجا تو اہل بیت بندوں نے کیسے بنا؟ قرآن بھی معصوم، اہل بیت بھی معصوم. اور ہمیں فخر ہے ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھے، قیامت تک نہ اٹھائیں تو سجدہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس صرف 14 نہیں، سارا گھر معصوم. جدت پسند شیعہ بھی صرف 14 کو معصوم نہ ماننا. اگر 14 کو معصوم ماننا پھر کم میں جانا چھوڑ دو. تو سمجھدار بندے ہوں گے سارے. وہاں ہے معصومہ کم. عباس معصوم. سخی کے حوالے کے ساتھ منسوب مجلس ہے. مفاتیح الجنان ابھی ممبر پہ لے آئے. مفاتیح الجنان سے لے کے مولا حضرت ابوالفضل عباس کے حرم میں زیارت کی کتاب تک. یہ زیارت کس نے لکھی؟ کسی مولوی نے نہیں، کسی شاعر نے نہیں، چھٹے امام کی تعلیم کرتا زیارت ہے جو آج بھی حرم عباس میں پڑھی جاتی ہے اور گھروں میں مفاتیح میں پڑھی جاتی ہے. اس زیارت سے ایک جملہ پڑھوں گا اور غازی کے مریدوں کا چہرہ دیکھوں گا. میرا چھٹا امام کہتا ہے اللہم لن جہل من حقک، اللہ کی لعنت ہو اس بندے میں جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. بولو جو غازی کے مرید ہو جن کے ہاتھ میں عباس کو رکھتے. اللہم جہل من حقک، اللہ کی لعنت ہو ہر اس بندے پہ. میں لعنت نہیں ڈال رہا، بطول کا بیٹا کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت ہر اس بندے پہ جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. عصمت غازی کا حق ہے. اور آگے امام کہتے ہیں وَاسْتَخَفْ بِحُرْمَتِكَ، لعنت ہو اس پہ جس نے عباس کی عزت نہیں کی. دنیا نے سمجھا کہ شاید صرف علی کے ایک بیٹے کا نام عباس تھا. آؤ آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، میں عباس پڑھوں. ساری زندگی بیرزی مولا امیر المومنین نے دنیا کو بانٹا ہے. ساری زندگی علی کی بانٹتے میں، ساری زندگی علی نے بانٹا. کسی نے روٹی مانگی اونٹوں کی گدار دی، بیزار آیا ابو ذر بنا دیا. ساری زندگی علی بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے. چہروں پہ وفاؤں کی ایسی تصویر آئے گی، چہروں پہ ایسا نور ولایت آئے گا. جس نے ساری زندگی بانٹا ہے اس نے ہاتھ اٹھا کے عباس مانگا.
مانگی، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر مانگا، یحییٰ زکریا نے مانگا، ہر ایک اپنے بعد اپنا جانشین مانگتا رہا، حتیٰ کہ مصطفیٰ کا دور آیا، فرمایا میرے اللہ وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، میرے اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے سلطان نصیرہ عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے نوح نے بھی مانگا تھا، ابراہیم نے بھی مانگا تھا، موسیٰ نے بھی مانگا تھا، یوسف نے بھی مانگا تھا، یحییٰ نے بھی مانگا تھا، زکریا نے بھی مانگا تھا، مصطفیٰ نے بھی مانگا تھا، لیکن جب علی کا دور آیا، علی نے نہ حسن مانگا نہ حسین مانگا، اللہ نے بغیر مانگے حسن دے دیا، بغیر مانگے حسین دے دیا۔ آؤ آج 8 محرم حضرت عباس کا علم اٹھنا ہے، آؤ مولا علی سے پوچھیں جب اللہ تجھے حسن حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بغیر مانگے دے دیے، تو نے عباس کے لیے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ علم میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں عباس علی کو بھی بغیر مانگے دے۔ وفادار بندے سر اٹھانا، عباس وفاداروں کے امام کا نام ہے۔ وفاداروں کے، غداروں سے عباس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب چھان ہوتے 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 بے شک تھوڑے آ جانا، لیکن مجھے پڑھنے دو عباس۔ میں نے بھائی کوثر بھائی میں نے منبر کی تاریخ میں حضرت عباس کے ننہال پڑھے تھے، میں نے حضرت عباس کے ننہال پڑھے، پوری دنیا میں سنے گئے، میں نے حضرت عباس کا ننہال خاندان پڑھا، اس کے بعد اور بہت مشہور ہوا مضمون۔ آج میں مضمون کا دوسرا رخ پڑھوں گا، پہلی سطر پڑھوں گا اور چہروں پہ آمادگی دیکھوں گا، پھر آگے چلوں گا۔ میں پڑھنے لگا ہوں عباس کے نانا کا نانا، تو ماضی کے موقع پر حضرت عباس کے نانا کا نام تھا حسام۔ حسام بہادر سے میں پڑھ چکا کہ حضرت حسام کا نام عرب کے لوگ اپنی تلوار کے دستے پہ پرندہ کرواتے تھے۔ میں نے حضرت حسام کی پوری ہسٹری پڑھی تھی، بنی کلاب پورا پڑھا تھا، بی بی ام البنین کا پورا خاندان پڑھا تھا، بی بی ام البنین کی شادی پڑھی تھی، عباس کا آنا پڑھا تھا۔ حضرت عباس کے نانا کے نانا حسام کے نانا کا نام تھا ابو البر۔ ابو البر کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والا۔ عباس کے نانا کے نانا حسام کے نانا کا نام تھا ابو البر۔ یہ ہاتھوں سے نیزہ نہیں گھماتے تھے، انگلیوں سے، یہ 2 نیزوں کے ساتھ لڑتے تھے اور نیزہ انگلیوں میں لے کے آتے تھے۔ ان کے انگلیوں میں نیزہ گھمانے کی وجہ سے عرب کے نام پڑ گیا ابو البر، نیزوں سے کھیلنے والا۔ جنگیں پڑھوں گا ابو البر کی تو بہت وقت گزر جائے گا۔ حضرت ابو البر عباس کے نانا کے نانا، حضرت ہاشم کا دور تھا، عربوں کی ایک جنگ میں عباس کے نانا نے نیزہ زمین پہ گاڑا، نیزہ زمین پہ گاڑ کے ٹیک لگا کے کھڑا تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ روح قبض کر۔ حضرت عباس کے نانا کی روح جنگ میدان جنگ میں نیزے کی ٹیک کے ساتھ قبض ہوئی۔ کتابیں کہتی ہیں 3 دن لشکر دور کھڑا رہا، کہیں زندہ تو نہیں ہے۔ 3 دن تک لشکر دور کھڑا رہا، کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ قریب آ جائے کہ کہیں زندہ تو نہیں ہے۔ حضرت عباس کے نانا ابو البر نیزے کی ٹیک کے ساتھ لگا کے کھڑے تھے، یہ نیزے کی علی کا نشان حضرت عباس کے نانا نے لگایا تھا۔ غازی کا نوکر سر اٹھائے اور میں جوانوں کو عباس سناؤ۔ ادھر 7 محرم کے فوجی اشقیاء نے کہا ہم حسین کا خیام فرات سے ہٹائیں گے، اکیلا حضرت عباس گئے، عباس کے کانوں میں بھنک گئی، یہ حسین کے خیام ہٹانا چاہتے ہیں۔ اکیلے عباس نے لاکھوں کے ہجوم کے سامنے حضرت عباس نے تلوار نہیں کھینچی، عباس نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا۔ کتابیں کہتی ہیں عباس نے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اپنے نیزے کو اٹھایا اور نیزے کی علی کے ساتھ، نیزے کی نوک کے ساتھ کربلا کی ریت میں ایک لائن کھینچ کے ان کی طرف دیکھا۔ لڑنا دور کی بات ہے، ہمت ہے لائن سے ادھر آ گئی۔
خط کھینچ کے عباس گھوڑے کو لے کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. عباس کا وہ کھڑا ہوں, جرت ہے خط سے ادھر آؤ. 9 لاکھ کے گھوڑوں کے سموں کی طاقت مر گئی, کسی کی جرت نہیں ہوئی عباس کے کھینچے ہوئے خط سے آگے اپنا گھوڑا بھی لے کے آ جائے. سانسیں بھی خط کے پیچھے تھی. عباس نے 7 محرم کو کربلا کی ریت پہ ایک لکیر کھینچی تھی. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا جو قاضی نے لکیر کھینچی تھی وہ مٹ گئی ہے؟ فرمایا ابھی بھی نہیں مٹی. فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا جہاں مجلس حسین ہوتی ہے اس کے باہر عباس کی کھینچی لکیر ہوتی ہے. آج کے بعد بندوں کی منت نہ کرنا کہ مجلس حسین میں آؤ, حلقہ ماتم میں آؤ, اور جنہیں عباس روک دے کوئی بلا نہیں. ضرور پڑھو. یا رب میرے بچے کو عطادار بنانا, عباس سیرت کے وفادار بنانا. تا عمر پڑھے مولا علی کو خدا علم, تا عمر پڑھے مولا علی کو خدا علم, جس پیروں سے میسے میں دمار. زمانہ سمجھتا ہے کہ عباس کربلا میں لڑا نہیں. عباس کی تلوار کو عباس کی لڑائی نہ سمجھو, عباس کے روب کو عباس کی جنگ سمجھو. اب عباس کا روب پڑھنے لگا. 4 خطبے دیے حضرت عباس نے کربلا میں آ کے. پیچھے خطبہ دیا تھا مکہ میں کعبہ کی چھت پہ. 4 خطبے کربلا میں. پہلا 2 محرم, دوسرا 7 محرم, تیسرا شب عاشور, چوتھا 10 محرم کا دن. 7 محرم عباس نے لکیر کھینچی. امر حسین تھا قیام, عباس نے مرضی حسین سے ہٹا. شب عاشور عباس کے خطبے کی 2 سطریں پڑھوں گا. حضرت عباس نے دیکھا سامنے سے عمر بن سعد ملعون نے حسین کو ایک قاصد بھیجا. میں چاہتا ہوں کہ دونوں لشکروں کے مابین کچھ چیزیں طے پا جائیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک وفد بھیجتا ہوں, آپ بھی وفد لے کے آئیں. حسین نے عباس سے کہا عمر بن سعد کچھ بات کرنا چاہتا. اکیلے عباس گئے. یہ بات کب کی ہے؟ شب عاشور کی. سامنے سے عمر بن سعد ملعون 70 لوگوں کو ساتھ لے کے عباس کے ساتھ صرف گفتگو کرنے آیا, بات چیت کرنے آیا. حضرت عباس اکیلے گھوڑے میں بیٹھے ہوئے بلا تشریف. عباس نے کہا ہاں کیوں بلایا ہے؟ عمر بن سعد نے اپنا گھوڑا آگے کیا, 70 پہرے داروں کے گھوڑے پیچھے. عمر بن سعد نے دیکھے کہا ہم نے بلایا حسین کو تھا, تو کیوں آ گیا؟ جملہ پہلا پڑھوں گا اور غازی جانے اور یہ مجمع جانے. بلایا حسین کو تھا, تو کیوں آ گیا؟ عباس ان کی آنکھوں میں آنکھ لگا, تمہیں نہیں پتا میں حسین کی آنکھ ہوں. کوئی بندہ ہوتا ہے تو صدر کی قیمت دیتا. انا عین الحسین کی آنکھ ہوں. میں نے آنکھ کا بندے نہیں سمجھے, میں جملہ کھول دیتا ہوں. عباس نے کہا حسین مجھ سے دیکھتا ہے. انا عذر الحسین, میں حسین کا کان ہوں. حسین سنتا بھی مجھ سے, دیکھتا بھی مجھ سے. گفتگو یا دیکھنے سے ہوتی ہے یا سننے سے ہوتی ہے. حسین نے نوکر نہیں بھیجا, آنکھ اور کان بھیجا. بولو کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ گرجدار بات تھی, گرجدار جملہ تھا. عمر بن سعد ملعون نے دیکھا ہم چاہتے ہم حسین کو امان دے دیں. عباس نے کہا آگے, انہوں نے کہا ہم چاہتے ہم حسین کو امان دیں. حسین ایسا کرے, حسین کچھ شرائط ہمیں لکھ دیں, ہم یہیں سے اپنا لشکر واپس لے آئے, ورنہ دیکھ قادسیہ تک ہمارے گھوڑے رک گئے, کوفہ تک ہمارا لشکر پیچھے کھڑا ہے. شام والے بیٹھے, دمشق کے حاکم نے کہا ہے کہ قتل ہے حسین کرنا, ہم نہیں چاہتے قتل حسین ہو, ہم تمہیں امان دیتے. حسین سے کہ چند شرطیں مان لے. پہلی شرط ہم تمہیں کربلا سے واپس جانے دیں گے, تمہیں بیعت کرنی پڑے گی. دوسری شرط یہ ہے
تمہیں یزید کی حکومت کے خلاف کبھی بھی اپنی زندگی میں خروج نہیں کرنا. یہ شرطیں بولتا رہا, عباس مسکراتا رہا. یہ شرطیں بولتا رہا, عباس مسکراتا رہا. شرطیں بولنے کے بعد اس نے سمجھا تھا کہ عباس کہے گا میں حسین سے مشورہ کروں گا, میں حسین کو جا کے تمہاری تجاویز دوں گا. اب مجھے نہیں پتا میں فرش پہ ہوں یا عرش پہ ہوں, میرے ساتھ کون بندہ جائے گا. حضرت عباس نے ان کی طرف دیکھا, ہو گئی تمہاری گفتگو ختم. انہوں نے کہا ہو گئی ہماری گفتگو ختم. عباس نے اپنے اشر کی لجام میں ہاتھ ڈالا. اشر نے اپنے دونوں سب اٹھا کے کربلا کی ریت میں مارے. حضرت عباس نے سنو لو عزر الامام العجر السیف کی اصحابہ والسماء ترسا, سنو اور چلتی پھرتی لاشوں. غازی کے نوکر عباس کے نوکر وفادار بندے دیکھ بنا. عباس نے ان کی طرف دیکھا, او چلتی پھرتی لاشوں. لولا عزر الامام العجر السیف اصحابہ والسماء ترسا, اگر میرے مولا کا حکم نہ ہوتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. عباس بول رہا ہے کیونکہ حسین نے کہا تھا کہ جب معاہدہ تلنے کے لیے جاتے ہیں پھر تلوار لے کے نہیں جاتے. انہیں خبر تھی کہ آج عباس لڑے گا نہیں. عباس کا تم نے کیا سمجھا ہے کہ عباس لڑے گا نہیں. لولا عزر الامام, اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا اجل السیف اصحابہ میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. اگلے جملے پہ مجمع اٹھے بھی عباس کے جملے کی قدر نہیں ہوتی. سپاہی کے پاس کیا تلوار ہوتی ہے یا ڈھال ہوتی ہے. عباس نے کہا میں انگلیوں کو تلوار بنا لیتا, آسمان نوچ کے ڈھال. ایک جنگ میں دشمن علی کے قبضے میں تھے. اسے خبر تھی کہ علی مانگتا ہے. اس نے کہا علی آخری وقت میں کوئی وصیت کی جائے تو پوری ہوتی ہے. اللہ بول میری وصیت کیا ہے؟ کہنے لگا اپنی تلوار مجھے دے دے. اپنی تلوار مجھے دے دے. اب اگر یہ تلوار نہ دے تو سوال کریمی بھی آئے کہ اس نے مانگا اور علی نے پورا نہیں کیا. امیر المومنین کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا تیری زلف کا نہیں ریت پہ کرے اٹھا. اس نے ذہن میں سوچا کہ علی کی ہاتھ لہتے, علی کی ہاتھ خالی, نیزہ بھی کوئی نہیں, تلوار ایک تھی. میں ایسے ہی الٹے ہاتھوں سے تلوار اٹھاؤں گا, پچھلے ہاتھ سے حملہ کروں گا. اس نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے, تلوار اٹھا رہا ہے. تلوار کو پوری طاقت سے اٹھانا چاہا, جب نہیں اٹھی اپنے دونوں ہاتھ علی کے قدموں میں رکھ کے کہتا چل مار دے. اتنا پتا تلوار کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اللہ بڑا بدبخت, میں نے تلوار دی تھی بازو تو نہیں دیا. میں نے تلوار دی تھی. بازو نہیں دیا. عباس نے کیا کہ انگلیوں کو. ایک اور جملہ سن لو. نجف جاؤ مولا امیر المومنین کے حرم میں, علماء کا شہر ہے, مجتہدین کا شہر ہے. نجف میں کسی عالم دین سے جا کے پوچھا مجھے وہ جگہ دکھا جہاں علی نے امراء قیس کو مارا تھا. زندگی میں نہیں, قبر سے. امراء قیس مذہب کے خاندان کا فرق تھا. مدتوں بعد علی کی قبر پہ آیا, قبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا, کاش تیری زندگی میں ہوتا, تو نے میرے باپ دادا قتل کیے, میں تجھ سے بدلہ لیتا. کاش میں تیری زندگی, کاش. اسے پتہ ہی نہیں تھا علی کی قبر پہ کاش نہیں کہتے. جو سمجھے ہو لالا حسین عزت ہے, کاش حسرت ہوتی ہے. علی حسرت بولی گا. اس کا کاش میری زندگی. قبر سے 2 انگلیاں باہر آئی. امراء القیس کو چیرا, آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. علماء کہتے خون ایک قطرہ بھی نہیں گرا کیونکہ خون نجس تھا قبر علی کی.
انگلیوں کو تلوار بنا لیتا. علی نے انگلیوں کو تلوار بنائی. جو بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں نجف میں ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا, علماء نے کہا یا نہیں کہا, چلو آسان ترین دلیل دیتا ہوں. جھولے میں اجگر آیا تھا, چاقو سے چیرا تھا. تاریخ میں دیکھے گا جو اجگر کے یہ ٹکڑے, ہر دور کا عادل تیری تعظیم کرے گا. کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا حیدر, اب جنت و دوزخ تو ہی تقسیم. اگر میرے مولا کا حکم نہ ہوتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا, اگلی سطر میں زندگی تول کے دوں. عباس نے فرمایا آسمان نوچ کے ڈھال بنا دیتا. وَلُخْزُ جِبْرَائِيلِ وَالْجَنَّاتُ سِمْعَاتُ. اگر میں لڑنے پہ آؤں جنات کانپنے شروع ہو جائیں, ملک الموت بھاگنا شروع ہو. شجاع سننا حضرت عباس کی, حملے کیا سناؤں, لڑنا کیا سناؤں. جب حضرت عباس یوں کھڑے تھے نا میدان میں, تو سامنے میں سے اچھا 3000 سے زیادہ نام حضرت عباس کے معصومین نے لیے. 3000 سے زیادہ. یہ القابات جو ہمارے پاس پہنچے نا, قمر بنی ہاشم, صاحب وفا, یہ 3000 سے زیادہ القابات معصومین نے لیے. ان میں میرے مولا کا ایک لقب ہے السائی. السائی, سائی کہتے ہیں سعی کرنے والا. سعی ہوتی ہے صفا اور مروا کے درمیان. حضرت حاجرہ نے کی تھی. صفا بھی پہاڑی ہے, مروا بھی پہاڑی ہے. حضرت عباس کو السائی کا کس نے اور کیوں کہا تھا؟ 10 محرم کو یہ لقب پڑا تھا. حسین نے پہلی دفعہ یا صاحب السائی کہا. کس وقت کہا تھا؟ حضرت عباس کیونکہ کربلا ایک بالکل صاف پلین صحرا کا نام نہیں تھا, ریت کے ٹیلے تھے. اس میں آپ کو مقتل میں بار بار لفظ ٹیلا استعمال ہوتا ہے. آپ کربلا میں جائیں ٹیلا زینبیہ, تو یہ ریت کے ٹیلے تھے پورے صحرا میں, اور ٹیلے بھی تھے پہاڑوں کی طرف. حضرت عباس یوں ٹیلے پہ آئے. یہ نشے میں 9 لاکھ کا لشکر تھا. عباس نے ایسے 9 لاکھ کو دیکھا. عباس گھوڑا نیچے لے کے آئے, 9 لاکھ نے میدان چھوڑا. عباس گھوڑا واپس پھر ٹیلے پہ لے کے آئے. عباس پھر ٹیلے سے پھر آئے, پھر لاکھ ہو گئے. 7 مرتبہ عباس ٹیلے سے اترا, فوجی اشکیا پیچھے گئے. 7 مرتبہ ٹیلے پہ عباس کو جاتے آتے دیکھا. حسین نے کہا یا صاحب السائی, حسین کے لیے سعی کرنے والے, اے حسین کے لیے سعی کرنے والے. حاجرہ نے ایک بیٹے کے لیے سعی کی. چلے لفظ آ گیا تو میں یہاں بولا کہ حضرت عباس کھڑے تھے میدان میں. مولا عباس نے سامنے سے للکارا. تاریخ کہتی ہے کہ وہاں سے مردب نامی ایک شخص جس کا دعویٰ تھا وہ 1000 کے سال لڑتا, وہ اکیلا آیا. مولا عباس کے مقابلے پہ آتے ہوئے شمر ملاؤں نے ٹیلے میں کھڑے ہو کہا عباس میں تیرے مقابلے کو اسے بھیج رہا ہوں جو 1000 سے لڑتا ہے. میں بالکل بھی عین ہی کتاب پڑھنے لگا ہوں. خصائص الحسینیہ میں ذکر العباس میں ایسے ہی لکھا ہے. مولا عباس نے تلوار جو تھی وہ نیام سے نکلی ہوئی تھی, ہاتھ میں تھی. جو ہی سامنے سے 1000 سے لڑنے والا مردب آیا, عباس نے تلوار زانوں پہ رکھ لی. خود گھوڑے پہ بیٹھے تھے, تلوار زانوں پہ رکھ لی, نیزہ اندر رکھ لی, اور دونوں ہاتھ گھوڑے کی یوں لجاموں میں پھنسا لی. یعنی کہ عباس نے اپنے ہاتھوں کو بند کر دیا, اور جن چیزوں سے لڑائی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہاتھ اٹھا لی. سامنے سے مردے میں دوڑاتے ہوئے گھوڑا عباس کی طرف. انسانی فطرت ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو, ادھر سے کوئی بھاگتا ہوا آئے اور آپ اس کی طرف نہ بھاگیں اور آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں, تو
فطرتاً اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے تو قریب آتا دہل جائے گا. کسی نے اپنی جگہ پہ نہیں چھوڑی. حضرت عباس اپنی جگہ پہ یوں لجاموں میں ہاتھ ڈال دیا. گھوڑا دوڑاتا جب قریب آیا حضرت عباس یوں ہی کھڑے. اس کا گھوڑا گرد اڑاتا ہوا آ رہا ہے. جیسے ہی اس کا گھوڑا قریب آیا عباس نے اس کے نیزے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے اس کے گھوڑے کے پیٹ پہ نیزا مارا. گھوڑا زمین پہ گرا اور مردب زمین پہ گرا. مردب کو نیزا نہیں لگا, نیزا لگا گھوڑے کو. گرتے ہوئے مردب نے پیلے پہ کھڑے شمر سے کہا عباس نے میرا گھوڑا مار دیا. عباس نے بجائے مردب کے گھوڑا کیوں مار دیا؟ اس نے کہا جلدی سے اگلا گھوڑا بھیجو. ایک گھوڑا ہنہناتا ہوا ٹیلے سے دوڑا یوں نشیب کی طرف گیا. مردب سمجھا کہ گھوڑا میرے لیے آیا. جو ہی گھوڑا عباس کے گھوڑے کے قریب آیا عباس کے گھوڑے کو تابعہ دیا. چکر دے کے صحیح عباس نے اس گھوڑے کے قریب آ کے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی. اس گھوڑے میں بیٹھ کے اس کی لجاموں کو کھینچا. جو ہی لجاموں کو کہتا شمر دے کے کہنے لگا عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس دے کہتا اس گھوڑے کا نام تابعہ ہے, یہ تم نے مدائن میں حسن سے چوری کیا تھا. اگلا صدر کا ہوں عباس کہتے میں مردے میں مارنے نہیں آیا تھا, حسن کا گھوڑا واپس لینے. اس گھوڑے کا نام تابعہ ہے. یہ مدائن میں تم نے حسن کا چرایا تھا اور سیدوں کے غصب شدہ مال پہ عباس کسی کا قبضہ. برداشت نہیں کرتا. میں نے وعدہ کیا تھا ایک مجلس اشرا محرم ہے کہ کئی حضرت عباس ہے تو یاد کرائیے گا تو میں اشل پڑھ دوں گا. میرے بھائی نے مجھے یاد کروا دیا. اشعل جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے. اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے شعلہ. شعلہ لغت میں اس آنکھ کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے دیکھنے والا بے ہوش ہوتا ہے. اور اشعل اس کا مذکر کا صیغہ ہے. جس کے پاس وہ آنکھ ہو اسے اشعل کہتے ہیں. حضرت عباس کے گھوڑے اشل کے لیے راغب اصفہانی اہل سنت رائٹر کا ایک جملہ ہے. اس نے کہا فرس سے کمرے بنی ہاشم کمر الفراس. کیا کہنے, مجھے کوئی کہ 8 تقریریں ادھر رکھ اور یہ جملہ رکھ میں توڑ دوں. اس نے کہا فرس سے کمرے بنی ہاشم کمر الفراس. ہاشمیوں کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا. ہاشمیوں کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند. بس ایک ہلکی سی وفا بتاؤں کیونکہ وقت بہت زیادہ بیت گیا. ہلکی سی وفا حضرت عباس کے اشر کی سنوں. حضرت عباس جب 10 محرم خیام سے نکل کے یوں سامنے لشکر کے گئے, لشکر کے مر جائے اور اشر وہ جس کے پاس وہ آنکھ. حضرت عباس کا گھوڑا اشر جو ہی میدان میں گیا, کتاب کا ایک جملہ میرا خیال ہے مجھے پورا واقعہ پڑھنے نہیں دے گا اور آپ اس کا لطف لیں گے. کتابیں کہہ رہی ہیں اشل قدم بڑھا رہا تھا, 9 لاکھ گھوڑے قدم ہٹا رہے ہیں. اشعل وہ تھا جس نے 9 لاکھ کو ہٹنے پہ مجبور کیا. 6 محرم کو فضائل کا آخر 6 محرم عمر ابن سعد ملعون نے ابن زیاد ملعون کا خط پڑھا. ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا مجھے بتا حسین کے خیام کی تعداد کتنی. اس نے واپسی پہ تاریخ کا جواب لکھا میری فوج لڑنے کے لیے آمادہ ہے اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اس نے 7 محرم کو پھر خط لکھا میں نے پوچھا ہے حسین کے خیموں کی تعداد کیا. اس نے کہا میرا لشکر قادسیہ تک پہنچ گیا ہے, ہم حسین پہ حملہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں. اس نے پھر اگلے دن خط لکھا میں نے پوچھا ہے حسین کے خیموں کی تعداد کتنی.
عمر ابن سعد ملعون نے پھر خط کا جواب دیا کہ میری فوج، میرا لشکر مکمل طاقت کے ساتھ حسین کو گھیرے ہوئے. اگلے دن اس نے خط میں لکھا میں تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا. میں نے 3 بار قاصد بھیجا ہے، مجھے بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اس نے ابن زیاد کے قاصد سے کہا جا کے ابن زیاد سے کہہ دینا خیمے میں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے. ادھر عباس کے ہوتے ہوئے میں حسین کے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کو کون دیکھے. جتنی دیر عباس زندہ رہا کسی یزیدی لشکر کے سپاہی کی آواز بھی خیموں میں نہیں. عباس کے گرنے کے بعد انہی خیموں کو آگے بڑا خوبصورت سننے کا تم نے حضرت عباس بہت زیادہ فضائل پڑ گیا. سادات و غیر سادات، سیدہ کی دعا کا نام عباس، علی کی حسرت کا نام عباس. شہزادی ام البنین نے بچپن کے عباس کو گود میں بٹھایا، بٹھا کے کہا عباس سارا دن کہاں ہوتا ہے. سخی عباس رو کے کہتے ہیں ماں بہنوں کے گھر. بی بی رو کے ماتھا چوم کے کہتی ہے عباس تو چھوٹا تھا میں چپ رہی، اب تو جوان ہو رہا ہے. عباس وہ تیری بہنیں نہیں، وہ تیری مرشدات نہیں. عباس وہ بطول کی بیٹی ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے. عباس وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، انہوں نے ساری زندگی سوائے قرآن کے کبھی اٹھایا کچھ نہیں. سارا دن تجھے اٹھاتی ہیں. عباس تو ان کے گھر نہ جایا کر. 3 راتیں گزر گئیں، عباس عالیہ کے گھر نہ آئے. تیسری شام کو سیدہ بی بی ام البنین کے صحن میں آئی، رو کے کہتی اماں میرا عباس کہاں ہے. گھر کے صحن میں بیٹھی عباس نے عالیہ کو آتے دیکھا، دوڑ کے قریب گیا. قریب جا کے ماں کی حکم یاد آ گیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے. بی بی کی آواز آئی عباس، نظریں جھکا کر جی آقا زادی. بی بی کی آواز آئی عباس، فرمایا جی مرشد زادی. بی بی رو کے کہتی راضی بہن کہہ کے کیوں نہیں بلانا. رو کہتا مجھے نہیں پتا تھا میں تیری کنیز کا بیٹا. پھر اتنے دن میرے گھر کیوں آتا رہا. میں بھائیوں سے پردہ کرتی ہوں. رو کے کہتا جو آتا رہا وہ معاف کرو، آج کے بعد نہیں آؤں گا. کتاب میں کہتی بس 2-3 وفا کے جملے اور پھر بادشاہ کی شہادت. ایک دن حضرت امام حسین اپنے حجرے میں تھے اور حسین کے والے عباس جی مولا مجھے پانی پیا. عباس تیزی سے کہتے پانی کا کوزہ لیا اور حسین کے پانی کا کوزہ ہاتھ میں آیا، حسین کی چیخ نکل. مولا عباس رو کے کہتے ہیں مولا روئی کیوں. حسین رو کے کہتے آج بلایا تو جلدی آ گیا. ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں. اللہ جانے تو ہائی کے سمول میں کہے گا 3 راتیں عباس سویا نہیں. ساری رات حسین کے دروازے میں بیٹھے رہتے. 30 دن جناب فضا نے عالیہ کو جا کے کہا اللہ جانے کیا ہوا ہے. 3 راتیں گزر گئی ہیں. فجر کو بھی عباس حسین کے دروازے پہ، آدھی رات بھی حسین کے دروازے پہ. حسین مسجد میں جاتا ہے، عباس ساتھ. حسین گھر میں آتا ہے، عباس دروازے میں بیٹھ جاتا ہے. 30 دن شہزادی آئی، دروازے میں بیٹھے عباس کو اٹھایا، شانہ پکڑا، حسین کے پاس جا کے کہتی حسین تجھے خبر ہے مجھے عباس سے کتنا پیار ہے. مجھے صرف اتنا پتا تو نے عباس کو کیا کہا ہے. میرا عباس سو کیوں نہیں رہا. حسین کی آواز ہے عباس کیوں نہیں سو رہا. روکے گا مولا آپ نے کہا تھا میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں. حسین کے گلے میں باہر آ گئی. روکے گا میرا لال وہ مدینہ نہیں وہ کربلا. اللہ ہر بہن کا بھائی سلامت رکھے اور ہر بھائی کی بہن کا پردہ سلامت رکھے. کچھ بھائی کوثر بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل، کچھ بیٹے جن کی شکل باپ سے ملتی ہے. جن کی شکل باپ سے ملتی ہو نا بہنوں کو اس سے دوہرا پیار ہوتا ہے. ایک بھائی والا پیار، ایک باپ کے چہرے والا پیار. 21 رمضان تدفین ہوئی تھی علی کی، 9 دن بعد آ گئی تھی کوفے میں عید. حسن آئے تھے بہنوں کے گھر،
मुझसे कुछ मांग मैं तुझे दूं। रो के कहती हसन मैं कुछ मांगू मुझे देगा। फरमाया जो मांगेगी वो दूंगा। रो के कहती फिर मेरी मिन्नत है एक काम कर, अब्बास को कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर आ, मैं अब्बास को देखूं, मुझे मेरा बाबा याद। अली की बेटियां अब्बास के मान पे, थोड़ी आवाज बेहतर कर देना जी, शहजादियां अब्बास के मान पे मदीना छोड़ के चली। मैं पढ़ता चला जाऊं 1.5-2 घंटे सिर्फ अब्बास के मुस्ताहिब पढ़ूंगा। मैं बड़े करीब से शुरू करता हूं। टीले पे हुसैन थे, अब्बास ने कहा मौला मुझे मरने की इजाजत दे। इससे ज्यादा मैं जल्दी कर नहीं सकता था। जब कहा मौला मुझे मरने की इजाजत है, हुसैन रो के कहते अब्बास तो मेरी फौज का अलमदार है। अलमदार का नाम आना था। अब्बास ने एक नजर दाएं देखा, एक नजर बाएं देखा, रो के कहा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार। मौला मेरी आंखों के सामने मेरे शागिर्द घोड़े की ज़ीन से गिर गए। अगली सतर पढ़ूंगा तो घर के बिस्तर पे नहीं, अगले साल तक भी याद करेगा, रोता रहेगा। मौला हुसैन की आवाज़ है अब्बास जाना है, मौला जाना है। अब्बास भी टीले के पीछे आके मेरी बात सुन। हुसैन रोते रोते टीले के पीछे गए, अब्बास हुसैन के पीछे गए। जब जाके देखा हालत क्या है, हुसैन के सर से अमामा उतरा हुआ था, लिबास में कई असगर का खून, कई कासिम का खून, कई अकबर के खून। ये सारा दिन का बदनों का, सारे दिन के जनाजे उठा के थका हुआ, अपने बेटों की लाशें, अपने अजीजों की लाशें उठा के थका हुआ हुसैन ने यूं ही अब्बास को अपने करीब देखा। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया, सीने से लगा के अब्बास के कान पे अपना मुंह रखा। रोकेगा अब्बास जाना चाहता है, जा मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। अब्बास की आवाज है मौला कौन सा सवाल? जिस जुमले ने करबला में अब्बास की चीखें निकलवाई थी वो जुमला इस मच में पढ़ने लगा हो। हुसैन ने अब्बास के गले में बाहें डाल के मुझे सिर्फ इतना पता, मैं पहले लेके कहा जाऊं, मैं बेटियां लेके कहा जाऊं। अब्बास मैं तेरे सहारे अली की बेटियां लेके मदीने से आ। अब्बास मुझे बता मैं पहले लेके कहा। मौला अब्बास की आवाज है मौला हुसैन मेरी मजबूरी है, 7 मरतबा आई है तेरी बेटी मेरे खैर में। मौला मासूमा कहती है पानी ला के दे। मौला बार बार मुझसे सकीना का सवाल सुना नहीं जाता। हुसैन रो के कहते अब्बास फिर वादा कर सिर्फ पानी लाएगा। अब्बास ये कहते मौला वादा हो गया सिर्फ फुरात पे जाऊंगा और पानी लाऊंगा। जवान मातम की तैयारी करना। अब्बास घोड़े की ज़ीन पे बैठा, हुसैन ने पीछे चलना शुरू किया। अब्बास की आवाज़ है मौला मैंने कहा सिर्फ पानी लाऊंगा। फरमाया अब्बास एक लम्हे के लिए घोड़ा रोक। अब्बास ने घोड़ा रोका। हुसैन ने अब्बास की लियाम से तलवार को खींच लिया। तलवार को खींच कर अब्बास अब चला जा। अब्बास रो के कहता मौला लड़ता नहीं लेकिन तलवार तो दे दे। हुसैन रो के अच्छा तलवार लेके जाना चाहता है ले जा, इन्हें मारना मार, इन्हें दौड़ाना दौड़ा, लेकिन इतना याद रखना जितना तूने इन्हें मारना इतना शान इन्होंने ज़ैनब को मारना है। जितना तूने इन्हें दौड़ाना है उतना इन्होंने घोड़ों के साथ मेरी 4 मौला अब्बास की आवाज आई मौला पहले क्यों नहीं बताया? या ज़हरा लेकिन बदले तेरी बहनों ने देने, बदले तेरी बेटियों ने देने। जब चचा जा रहा था भतीजी बाप के पास थी, बेटी ने बाप के सामने चचा को रुखसत किया। मौला हुसैन ने एक बार सकीना को सीने से लगाया। लोग कहते सकीना गाजी को क्यों भेज रही है? बाबा पानी लेने के लिए। सकीना किसने पीना है? बाबा मेरे सिर में। सकीना से मेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई लगता है। लोग का अब्बास मेरा क्या लगता है? फरमाया अब्बास मेरा भाई लगता है। लोग का तेरे असगर की उम्र कितनी है? फरमाया बाबा शेमा। फरमाया मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? फरमाया बाबा 32 साल। हुसैन ने सकीना को गले से लगाया। लोग का बाप और बेटी दोनों उजड़ जाएंगे, ना तेरा 6 माह का बचेगा ना मेरा 32 साल।
बी बी आलिया मुसल्ले से रो के कहती है फिजा ये मकतल में कौन जा रहा है? आवाज आई बीबी के पास जा रहा है। फरमाया अब्बास को मेरे खेमे के दरवाजे पे ला। अब्बास खेमे के दरवाजे पे आया। बीबी आलिया रो के कहती है अब्बास तेरा घोड़ा चल रहा है, मेरे सर से चादर ढल रही है। अब्बास मेरे सर से रिदा उतर रही है। बस एक मंजर सुनो, हर शहीद का लड़ने का तरीका टीले पे खड़े होकर अब्बास सुनाता था। हुसैन बैठते थे, अब्बास टीले पे खड़े होकर बताते थे औन का हमला, कासम की जंग, हबीब का लड़ना, जुहैर का जाना, जौन का गिरना, हर एक की जंग अब्बास ने सुनाई। आज हुसैन टीले में बैठे थे, मैं सतर पढ़ूंगा कैसे और तुम बर्दाश्त कैसे करोगे? हुसैन ने कहा मुझे कौन बताएगा कि अब्बास कहाँ पहुंच गया? हुसैन ने 4 साल की बेटी को कांधे पे उठाया, कर मातम की तैयारी, कर मातम की तैयारी। हुसैन ने 4 साल की शहजादी को कांधे पे उठा के कहा सकीना मुझे मेरे अब्बास का जाना सुना। सकीना रो के कहती बाबा मेरे अब्बास का घोड़ा मक्तल में चला गया। बाबा लाखों ने अब्बास को आते देख मीनार खाली कर दिया। बाबा मेरा अब्बास चचा फुरा के पहुंच गया। हुसैन की आवाज आई मरहबा गाजी। बीबी की आवाज आई अब्बास का घोड़ा फुरात में उतर गया। हुसैन की आवाज आई मरहबा गाजी। बीबी की आवाज आई मेरे चचा ने मशकीदा भर लिया। आवाज आई मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा ने अलम उठा लिया। आवाज आई मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा ने घोड़ा दरिया से निकाल लिया। आवाज आई मरहबा गाजी। आवाज आई मेरा चचा खयाम की जानब आ रहा है। आवाज आई मरहबा गाजी। सकीना ने एक नजर दाएं और बाएं देखा, रोक गई बाबा दुआ कर। चारों तरफ से फौजें इकट्ठी हो रही है। मेरे चचा ने बाजू दरिया से निकाल के तलवार को हवा में उड़ा लिया है। रोते हुए सकीना की आवाज आई बाबा मुझे चाचा नजर नहीं आ रहा, बाबा मुझे चचा नजर नहीं आ रहा। हुसैन की आवाज आई सकीना मैं तुझे हाथों पे बुलंद करता हूँ। सकीना की आवाज आई बाबा मुझे नीचे उतार दे, चचा का बाजू। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। चचा का बाजू कलम हो गया। हुसैन की आवाज आई इन्ना लिल्लाह। बीबी की आवाज आई है बाबा अलम दूसरे हाथ में थाम लिया है। मेरे चचा ने घोड़े को दौड़ाया है। सकीना की चीख निकली, रोक गई बाबा पाया बाजू भी कलम हो गया है। आवाज आई अब पता लड़ कैसे रहा है? फरमाया लड़ नहीं रहा, मशकीजा बचा रहा है। रो की आवाज आई बाबा मेरे चचा के सर पे गुर्ज लग गया है। अब मुझे अब्बास नजर नहीं आ रहा। अब मेरा चचा घोड़े से गिर गया। अलम की बराबरी। सवाल करो असगर का झूला, अकबर का जनाजा, कासिम की मेहंदी, हुसैन का ताजिया, हसन का तबूक, अली का तबूक। सवाल करो शिया कौम का जाकर, बता अब्बास का सिर्फ अलम क्यों आता है? अगले 15 सेकंड में अगर तुम बर्दाश्त कर गए तो यही मिंबर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मातम करने का हक अदा करे मुझ पे सवाल कर सिर्फ अब्बास का अलम क्यों आता है? ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ, मेरी कसम पे यकीन कर लेना, मुझे ज़हरा की चादर की कसम है। हुसैन को कासम मिल गया था, अब्बास